تو سافٹ ویئر کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک اکیلا انسان صرف ایک لیپ ٹاپ اور اے آئی کی طاقت سے $1 ارب کی کمپنی کھڑی کر رہا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے، یہ ایک نئی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور آج ہم اسی انقلابی تبدیلی کی گہرائی میں جائیں گے۔ $1 ارب! تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ رقم کسی ایک شخص کی پہنچ میں آ گئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو اب صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک تخلیقی پارٹنر، ایک ساتھی بن چکی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک اکیلا ڈیولپر گوگل یا مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنیوں کا مقابلہ بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ چلیں مل کر اس نئے اور دلچسپ موقع کو کھوجتے ہیں۔ اس پوری تبدیلی کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے ڈیولپر کے کردار میں ایک بہت بڑی شفٹ۔ کوڈ لکھنے کا جو میکینیکل کام تھا وہ اب آہستہ آہستہ پرانا ہو رہا ہے، اور اب ایک نیا کردار سامنے آ رہا ہے جسے ہم آرکسٹریٹر کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہے پرانا طریقہ، یعنی کوڈر جو بس لائن بائی لائن کوڈ لکھتا رہتا ہے، اور دوسری طرف ہے مستقبل کا ڈیولپر جسے ہم سپر آرکسٹریٹر کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا کام کوڈ لکھنا نہیں رہا، بلکہ اس کا کام ہے ذہین سسٹمز کو ایک ساتھ جوڑنا، ایک بڑی حکمت عملی بنانا، اور سب سے اہم، ایسی انٹیلیجنس بنانا جو ہر نئے پروجیکٹ کے ساتھ اس کی طاقت کو اور بڑھائے۔ مطلب یہ کوڈنگ سے بہت آگے کی بات ہے، یہ ہے ذہانت کی تعمیر۔ اور یہ بات اس پوری تبدیلی کا نچوڑ ہے۔ اصل مہارت اب کوڈ لکھنے کی ہے ہی نہیں، اصل مہارت ہے اے آئی ایجنٹس اور سسٹمز کو منظم کرنے کی، انہیں ایک ساتھ چلانے کی۔ یہی وہ ہنر ہے جو مستقبل کی بڑی کمپنیوں کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس کی تکنیکی بنیاد آخر ہے کیا؟ جواب ہے دوبارہ قابل استعمال ورٹیکل انٹیلیجنس۔ یہ وہ تصور ہے جو سولو ڈیولپمنٹ کے پورے کھیل کو بدل رہا ہے۔ دیکھیں، یہ اے آئی کا لکھا ہوا وہ کوڈ نہیں ہے جو ایک بار استعمال ہو کے ختم ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے علم کے چھوٹے چھوٹے لیگو بلاکس بنائے جا رہے ہیں۔ ہر بلاک میں ایک خاص مہارت ہے، جیسے فائنانس کا علم یا ہیلتھ کیئر کا علم۔ اسے ایک بار بنانا ہے اور پھر اسے لاتعداد بار جوڑ کے کچھ بھی نیا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ذاتی انٹیلیجنس کی لائبریری ہے، اور یہی سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اس انٹیلیجنس کو بنانے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہیں: سب ایجنٹس، اسکلز اور ایم سی پی۔ آئیے ذرا ان تینوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب ایجنٹس کو سمجھیں کہ یہ خود مختار اے آئی ورکرز ہیں۔ ہر ایک کو ایک خاص کام میں مہارت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک سب ایجنٹ ہے جو صرف مالیاتی قانون جانچ پڑتال کرتا ہے، جبکہ دوسرا میڈیکل رپورٹس کا تجزیہ کرنے کا ماہر ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل ٹیم کے ماہرین کی طرح ہیں۔ اور سکلز وہ خاص طاقتیں ہیں جو ان ایجنٹس کو دی جاتی ہیں۔ یہ علم کے چھوٹے چھوٹے پیکیجز ہیں جنہیں کسی بھی ایجنٹ میں انسٹال کیا جا سکتا ہے، اور یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ اب اس ٹیبل کو دیکھیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ہاریزونٹل سکلز وہ ہیں جو ہر قسم کے سافٹ ویئر میں کام آ جاتی ہیں، جیسے سرور مینجمنٹ یا اے پی آئی ڈیزائن۔ لیکن ورٹیکل سکلز کسی خاص انڈسٹری کے لیے ہوتی ہیں، جیسے فنانس کے لیے پورٹ فولیو کا تجزیہ کرنا یا قانون کے لیے معاہدوں کو سمجھنا، اور اصل طاقت، اصل گیم چینجر یہی ورٹیکل سکلز ہیں۔ اور اب آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم جز، ایم سی پی۔ اس کو ایک یونیورسل ٹرانسلیٹر کی طرح سمجھیں۔ یہ اے آئی ایجنٹس کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پرانے یا نئے انڈسٹری سسٹم کی زبان بولیں اور اسے سمجھیں۔ یہ صرف ڈیٹا کا تبادلہ نہیں، یہ گہری سمجھ بوجھ ہے۔ اور یہی ایم سی پی ایک ایسی اسٹریٹیجک برتری دیتا ہے جسے ہم ایک خندق کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ایسا دفاعی فائدہ جسے مخالفین آسانی سے پار نہیں کر سکتے۔ ایم سی پی کی وجہ سے اے آئی صرف باہر سے ڈیٹا نہیں مانگتا، بلکہ وہ سسٹم کے اندر جا کر کام کرتا ہے۔ وہ لائیو ڈیٹا پر کام کر سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، اور پرانے سسٹمز کے ساتھ کی بالکل محفوظ طریقے سے جڑ سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے بنے حل کو کوئی اور آسانی سے کاپی نہیں کر پائے گا۔ اور یہاں سے اصل جادو شروع ہوتا ہے، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں۔ پہلے سال سب کچھ 0 سے شروع کرنا پڑتا ہے، لیکن چوتھے سال تک 90% سے زیادہ کام پہلے سے ہی انٹیلیجنس لائبریری میں موجود ہوتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ رفتار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور مقابلہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے، تو اب اس بات پر آتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک کامیاب کمپنی بنانے کا اسٹریٹجک راستہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں پگی بیک پروٹوکول پیوٹ یا PPP۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بڑی پہلے سے موجود کمپنی کی پیٹھ پر سوار ہو کر مارکیٹ میں داخل ہوا جائے، یعنی پہلے ان کے سسٹم کے لیے کچھ قیمتی بنائے جائے، اور جب وہ آپ پر انحصار کرنے لگے تو پھر اپنا ایک الگ بہتر حل سامنے لے آیا جائے۔ یہ مارکیٹ میں آنے کا ایک بہت ہی زبردست اور کم رسک والا طریقہ ہے۔ اور یہ رہا اربوں تک پہنچنے کا مکمل روڈ میپ۔ ہر قدم بالکل واضح ہے۔ ٹولز سیکھیں، اپنی فیلڈ منتخب کریں، پہلا پروڈکٹ بنائیں، PPP حکمت عملی اپنائیں اور آخر میں اپنی مارکیٹ پر چھا جائیں۔ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ ایک قابل عمل منصوبہ ہے۔ یہ چارٹ سمجھنا بہت اہم ہے۔ AI کی دنیا میں ہر جگہ مقابلہ کرنا سمجھداری نہیں ہے۔ کنزیومر AI اور ہاریزونٹل کوڈنگ ایجنٹس جیسی بڑی مارکیٹس میں گنی چنی کمپنیاں ہی کامیاب ہوں گی، لیکن اصل موقع، اصل خزانہ ورٹیکل ایجنٹس میں ہے، یعنی کسی خاص انڈسٹری کے لیے بنائے گئے حل میں۔ یہاں لا تعداد فاتحین کی گنجائش موجود ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک نئی قسم کا ڈیولپر ابھر رہا ہے، وہ جو روایتی کوڈنگ پر نہیں بلکہ AI کے ساتھ مل کر سسٹم بنانے پر توجہ دے گا۔ مستقبل انہی سولو آرکسٹریٹرز کا ہے۔ اور اگر اس پورے تجزیے سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے: اصل مقابلہ کوڈنگ کی رفتار کا نہیں ہے۔ اصل مسابقتی برتری وہ انٹیلیجنس لائبریری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہے۔ یہی وہ اثاثہ ہے جو بڑھے گا اور ناقابل شکست بنائے گا۔ تو اب میدان تیار ہے اور اصول بھی واضح ہیں۔ اس نئے دور میں مواقع بے شمار ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس کھیل میں حصہ لینے والے کون سی سیڑھی چڑھنے کا انتخاب کرتے ہیں۔